پر موجود ہے روبینہ انجم المخدوم ادارے کو چلا رہی ہیں، بصارت سے محروم بچوں کے ادارے کو چلا رہی ہیں اور ان کی ہیڈ ہے یہ. اور دیکھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے اور کیا کہتی ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہوں گا پروگرام ہے روبینہ انجم صاحبہ. یہ بتائیے کہ آج جیسے آپ کو پتا ہے کہ خواندگی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو آج ہم نے اپنا موضوع یہ رکھا ہے کہ خصوصی افراد جو ہیں ان کو تعلیمی مسائل کیا پیش آتے ہیں. تو آپ بھی ایک ایسے ہی ادارے کو چلا رہی ہیں، تو بصارت سے محروم جو بچے ہیں ان کو کیا مسائل پیش آتے ہیں تعلیم حاصل کرتے وقت؟ اچھا ٹھیک ہے. چونکہ میرا تعلق ایسے ادارے سے جہاں پہ ہم ویژولی ہینڈیکیپ بچوں کو ڈیل کرتے ہیں، تو سب سے بڑا جو مسئلہ ان بچوں کے لیے آ جاتا ہے بریل بکس کا مسئلہ آتا ہے. کیونکہ بلائنڈ بچے جو بالکل بلائنڈ بچے ہیں ان کے لیے تو مٹیریل جو کتابیں جو ہیں بریل میں ہونی چاہیے، کیونکہ جو آپ ان کو دیں گے اس میں سے کچھ ریڈ آؤٹ کرے گا تو کچھ سیکھ سکے گا یا کچھ آپ کو ریزلٹ دے سکے گا. تو بریل بکس کی پرابلم آتی ہے. اور دوسرا جو ہمارے پاس بچے آ رہے ہیں لو ویژن بچے، ہم دونوں کیٹیگریز کو ڈیل کر رہے ہیں. تو لو ویژن بچوں کے حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید لارج پرنٹ بکس پڑھنا بہت آسان کام ہے، لیکن جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو ایسی ڈیوائسز دے دیں جس میں وہ جو عام بک ہے اس کا مٹیریل بڑا ہو جائے، انلارج ہو جائے اور اس کو میگنیفیکیشن کے ساتھ وہ پڑھ سکیں. تو یہ دونوں چیزیں ان بچوں کی نیڈ ہے. اور بریل بکس کا تو بہت بڑا ایشو ہے. جتنے بھی ہمارے بلائنڈ کے ادارے ہیں وہاں پہ کتابیں نہیں ہیں. جی جی ظاہر ہے جب ہم اس کو بچے کو کتاب ہی نہیں دیں گے تو وہ ہمیں ریزلٹ کیا دے گا، وہ کیا پڑھے گا. یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے. اور اس میں ایکسیسیبلٹی کی بھی بات آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو بات آتی ہے کہ اگر آپ لٹریسی کی بات کر رہے ہیں تو جب بچہ پڑھ لیتا ہے تو پھر ایگزامینیشن میں اس کو بہت ساری جگہوں پہ فیسیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے. بلائنڈس کے لیے رائٹر کا ہونا ضروری ہے. رائٹر کے لیے پھر بڑی ساری ان کی کنڈیشنز لگا دیتے ہیں ایجوکیشن والے، جس میں بہت سارے لوگ ان کنڈیشنز کو بیچارے فلفل نہیں کر پاتے. صحیح. اور ساتھ ہی جیسے ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے اس میں بھی بہت سارے پرابلمز آتے ہیں کہ وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. پھر ایک اور ایشو ہے جس میں جیسے جو بچے ہمارے میٹرک میں جاتے ہیں، انہوں نے ایک اور ایشو کیا ہوا ہے کہ جو بچے سائنس کا میتھ پڑھ رہے ہیں وہی بچے آرٹس والا بھی میتھ پڑھتے ہیں. صحیح. اب اس میں ہمارے جو بلائنڈ بچے ہیں وہ جیومیٹری اور ٹریگنومیٹرک نہیں کر پاتے. اس میں ان کو تھوڑی سی جو بلائنڈ بچہ ہے اس کو آپشن دے دینی چاہیے کہ وہ جیومیٹری اور ٹریگنومیٹری کی جگہ دوسرے پارٹ میں سے اپنے کوشچن اٹیمپٹ کر لیں. صحیح. تو کم از کم ان کے نمبر تو اچھے آ جائیں. صحیح. اور ان میں کیا کہنا چاہیے، ان میں قابلیت ہوتی ہے. پلس پھر جو ایگزامینیشن ہال میں ایکسٹرا ٹائم کا کانسیپٹ ہے بلائنڈ لوگوں کے لیے، وہاں پہ جو ایگزامنر ہوتا ہے یا جو وہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے ذمہ دار بندہ، وہ بچوں کو ایکسٹرا ٹائم نہیں دیتے. اور ظاہر ہے ایک بچہ بلائنڈ بچہ ریڈ آؤٹ کر کے لکھوا رہا ہے رائٹر کو تو اس کا ٹائم تو لگے گا. نارمل بچے کی بجائے اس کا ٹائم تھوڑا سا لگے گا. بائی رول ان کو ملا ہوا ہے 15 منٹ پر آور، لیکن وہاں جہاں ایگزامینیشن ہال میں پیپر ان سے لے لیا جاتا ہے، ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. اور بہت سی جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے بچہ 5 منٹ لیٹ ہو گیا تو اس کو ایگزامینیشن اٹیمپٹ کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ بہت سارے ادارے بنے بھی ہیں، بڑے بڑے شہروں میں تو ادارے بنے ہوئے ہیں، لیکن دیہات وغیرہ میں اگر ہم بات کریں تو وہاں پر اس طرح کے ادارے کم ہیں اور لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو ان حوالے سے آپ کیا بات کریں گی؟ دیکھیے ابھی ہمارے ہاں جو انکلوسیو ایجوکیشن کا ٹرینڈ بنا ہے جس پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے سائن بھی کیے ہیں، تو انکلوسیو ایجوکیشن یہاں پہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگی. اگر ان بچوں کو ہم جو بڑی دور دور ہیں، ایون میرے پاس بھی بہت سے ایسے بچے آتے ہیں جو بڑی دور دور کے گاؤں سے آتے ہیں، تو ان کو ہم یہاں لا کے پڑھا نہیں سکتے. ہماری کوشش ہوتی کہ ہم وہ ان کو تھوڑا سا ہیلپ کر دیں اور وہ بچہ اپنے ہی گاؤں میں اسکول میں پڑھے. اگر ہم اس کو بریل سکھا دیں اور اس کو بریل کتاب دے دیں اور وہ نارمل بچوں کے ساتھ پڑھ لے بیٹھ کے، تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ شاید جو آپ لمیٹیشن کرتے ہیں یا سیگریگیٹ کرتے ہیں اس سے اچھا رزلٹ دے سکے گا. صحیح صحیح. اچھا روبینہ انجم صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ جو بچے آپ کے تعلیمی ادارے سے پڑھ کر نکلے ہیں، کیا وہ میٹرک کے بعد تعلیم حاصل کر پائے ہیں اور انہیں وہی ماحول؟ ہمارے یہاں سے کوئی اس وقت 360 بچے چلے گئے ہیں پڑھ کے، اور اس میں سے مور دین 50% بچے ہائر ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے جابس میں ہیں. صحیح. اور بڑی اچھی اچھی جابس میں ہیں.
اور انڈیپینڈنٹلی لائف گزار رہے ہیں. صحیح صحیح. تو یہ اچھی لائف گزار رہے ہیں. بالکل بالکل. تو مجھے آخر میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پیغام دیں گی آپ ان خصوصی افراد کو کہ تعلیم کی طرف ان کا رجحان ہونا چاہیے اور بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں. مسائل تو پیش آتے ہیں. میرا تو یہ ہے کہ دیکھیں جی جو بلائنڈ بچہ ہے اس کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. اس کو اپنے رائٹس کا پتہ ہوا تو اپنے والدین کو بھی وہ فورس کر سکے گا, کیونکہ بہت سے والدین بھی ان بچوں پہ توجہ نہیں دیتے. جو ایک صحیح ہے وہ سمجھتے ہیں جو ہمارا نارمل بچہ شاید یہی کل کو کما کے ہمیں سنبھال سکے گا. ایسی بات نہیں ہے. صحیح. ان کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے اسپیشل بچے کا جتنا دوسرے بچے کا. صحیح. والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی تربیت اور اس کی ایجوکیشن کا خیال رکھیں. اگر وہ نہیں کرتے تو بچے کو خود تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے اپنے رائٹ کے لیے, اپنی ایجوکیشن کے لیے, کیونکہ آج اگر والدین ہیں کل نہیں ہوں گے تو وہ بچہ انڈیپینڈنٹ تو ایجوکیشن کے ذریعے ہی ہوگا. بہت شکریہ. اگر ایجوکیشن ہوگی تو کچھ نہ کچھ مقام کہیں نہ کہیں حاصل کر لے گا. بہت شکریہ روبینہ انجم صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ رہی اور آپ نے ہمیں اتنی اچھی باتوں سے آگاہ کیا. بہت شکریہ. تھینک یو جی.